ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الصلاة تنہى عن الفحشاء والمنکر، صدق اللہ العظیم. وبلغنا رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز قائم فرماؤ، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے، جبکہ اکثر لوگ پنج وقتہ نمازی ہونے کے باوجود گناہوں میں مبتلا دکھائی دیتے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ہے کہ نماز بے حیائیوں اور بری باتوں سے روکتی ہے، تو ضروری ہے کہ نماز پڑھنے والا گناہ نہ کرے، نماز پڑھنے والا بے حیائی نہ کرے. لیکن اس کے باوجود بہت سارے پنج وقتہ نمازی گناہوں میں مبتلا نظر آتے ہیں، برائیوں میں، بے حیائیوں میں. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری نماز جو ہے وہ نماز ہی نہیں ہے، نماز ہوتی ہی نہیں ہے صحیح معنوں کے اندر. اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جس کی نماز اس کو بے حیائی اور برے کاموں سے نہ روکے وہ نماز ہی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نماز میں جن چیزوں کا خیال رکھنا، دھیان رکھنا ہمارے اوپر ضروری ہے، ہمیں ان چیزوں کا کوئی خیال اور کوئی دھیان نہیں ہے. نماز کس چیز کو کہتے ہیں؟ صرف رکوع، سجدہ اور قعدہ، اس کا نام نماز تو نہیں ہے. نماز کے شرائط ہیں، نماز کے فرائض ہیں، واجبات ہیں. اگر بندہ ان چیزوں کی پیروی نہ کرے تو نماز تم نے کیسی پڑھی ہے؟ نماز ہے شرائط، فرائض اور واجبات کے اندر. اگر شرائط، فرائض، واجبات کی پیروی ہی نہیں کر رہا ہے تو نماز کس طرح کا ادا کر رہا ہے وہ؟ کیسی نماز ادا کر رہا ہے وہ؟ اس لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ ہم جو نماز ادا کر رہے ہیں اس میں کوئی ایسی غلطی تو نہیں ہے جس کی بنیاد پر ہماری نماز ہو ہی نہیں رہی ہے. ورنہ اگر نماز ہو صحیح معنوں میں تو بندہ گناہوں سے ضرور بچے گا، بے حیائیوں سے ضرور بچے گا. اب نماز نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں؟ تو کچھ غلطیاں جو ہے اس سے پہلے بھی میں نے بیان کی ہیں، لیکن بہت افسوس ہوتا ہے کہ لوگ اس کے باوجود وہی غلطیاں کرتے ہیں. بہت سارے تو درس میں بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں، وہ کچھ دیر درس میں نہیں بیٹھ سکتے ہیں لیکن باہر جا کر کے گپ شپ ضرور کر سکتے ہیں. اور کچھ لوگ درس میں بیٹھتے ہیں تو ان کی دو قسمیں ہیں. درس میں بیٹھنے والے ایک تو وہ لوگ ہیں جو بس صرف فارمیلٹی کے لیے بیٹھتے ہیں،
اور کیا بیان ہوا وہ یہیں چھوڑ کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد انہیں اس پر عمل کرنے کے حوالے سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا ہے۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ جو عمل کرتے ہیں ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ ہاں ان کی نمازیں صحیح ہو رہی ہیں ظاہری اعتبار سے، باقی دل کے کیا حالات ہیں وہ تو اللہ ہی بہتر جانے۔ رمضان شریف کے اندر باقاعدہ پورا اہتمام کیا ہم نے، کچھ لوگوں نے صحیح بھی کیا، لیکن اس کے باوجود اکثر لوگوں کی نمازیں جو ہے ابھی خراب ہی چل رہی ہیں۔ آج میں ان غلطیوں کی طرف اشارہ کروں گا جو نماز میں ہم عام طور سے کرتے ہیں، اور ان کا اتنا جو ہے خطرناک حکم ہے اور اتنی بڑی غلطی ہے، افسوس کہ لوگوں کا دھیان ادھر ہے ہی نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے اندر دیکھ لیں، ہم نے رمضان میں بتایا تھا کہ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے، نہ اللہ کے الف کو کھینچنا ہے، نہ اکبر کے الف کو کھینچنا ہے اکبر، ٹھیک ہے، نہ اللہ کے الف کو اللہ، نہ اکبر کی الف کو آک، اور نہ بر کی با کو یعنی اکبار، نہ اکبر نہ اکبار۔ یہ تین طرح کی غلطیاں جو ہے لوگ تکبیر تحریمہ کے اندر کرتے ہیں۔ اب آئیے ذرا دیکھتے ہیں، ہم تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہتے ہیں، اس کا کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ بڑا ہے نا، ہم بتا رہے ہیں نا کہ اللہ بڑا ہے، لیکن اگر کوئی اسی کو کہے اللہ اکبر، لفظ اللہ میں جو الف ہے اس کو کھینچ دے اللہ، تو جانتے ہو معنی کیا ہوگا؟ کیا اللہ بڑا ہے؟ بدل گیا نا، کیا اللہ بڑا ہے؟ تو آپ کا عقیدہ نہیں ہے؟ بندہ کوئی چیز نہیں جانتا ہے تو پوچھتا ہے نا۔ اگر آپ نے اللہ اکبر کی الف کو بڑھا دیا اللہ اکبر، تو آپ یہ پوچھ رہے ہیں کیا اللہ بڑا ہے؟ جبکہ ہمارا اور آپ سب کا یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو بتائیے نماز کہاں سے ہوئی آپ کی؟ نماز تو آپ کی شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ کے اندر ہی غلطی ہے، نماز ہونا تو دور کی بات ہے۔ دوسری غلطی، لفظ اکبر کے الف کو لمبا کر دینا، اکبر، اللہ تو صحیح پڑھا لیکن کہہ دیا اللہ اکبر، تو اس کا بھی معنی ہوگا کیا بڑا ہے اللہ؟ اب بتائیے، یہ وہ غلطیاں ہیں کہ بندہ جان بوجھ کر کے کرے تو کافر ہو جائے گا۔ ایک مسلمان جان بوجھ کر کے اس طرح کی غلطی کرے اور اس طرح کے جملے ادا کرے تو کافر ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نماز میں اس طرح کی غلطیاں کرنے والے کافر ہیں، لیکن اس طرح کی غلطی سے ان کی نماز تو نہیں ہو رہی ہے، یہ بالکل درست ہے۔ یہ اسی طریقے سے لفظ اکبر کے با کو لمبا کر دینا، اکبار، اللہ بھی صحیح بولا، اک بھی صحیح کہا، لیکن کہہ دیا اللہ اکبار، تو اس کا معنی جانتے ہیں؟ اس کا معنی تو بہت ہی خطرناک ہے، معاذ اللہ۔ اس کا معنی ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے بڑا ہونے والا، یعنی جب اللہ اکبار کہا تو معاذ اللہ یہ معنی پیدا ہو رہا ہے کہ اللہ تھوڑا تھوڑا کر کے بڑا ہوتا ہے، صدبار معاذ اللہ رب العالمین۔ تو یہ جو تین غلطیاں ہیں، بہت سارے ہمارے لوگ آج بھی اللہ پڑھتے ہیں، کچھ اخبار پڑھتے ہیں، ان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ اس لیے یہ تینوں صورتیں جو بتائی ہیں ابھی ہمیں نے، نماز تو ہوگی ہی نہیں، اور اگر معاذ اللہ اب جاننے کے بعد کہ ان تینوں کا معنی غلط ہے اب بھی اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا۔ ان تینوں کا معنی، اللہ اکبر کا معنی بھی غلط، اللہ اکبر کا معنی بھی غلط،
اللہ اکبر کا معنی بھی غلط. اگر ان تینوں کا معنی جاننے کے بعد کہ ان تینوں کا معنی فاسد معنی ہے، غلط معنی ہے، جاننے کے بعد بھی اگر کوئی پڑھے گا تو وہ کافر ہو جائے گا. اس لیے آپ تکبیر تحریمہ میں جو ہم ادا کرتے ہیں آپ اس کو صحیح کیجئے، اور اللہ اکبر، نہ اللہ کے الف کو کھینچنا ہے، نہ اکبر کی الف اور با کو کھینچنا ہے، بلکہ اللہ اکبر ادا کرنا ہے. اسی طریقے سے تکبیر تحریمہ کے اندر اگر امام رکوع میں گیا، اور کبھی کبھار لوگ تاخیر سے آتے ہیں، تاخیر سے آنے والا مقتدی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا. بہت سارے ہوتے ہیں کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اتنا جھک جاتے ہیں کہ وہ رکوع میں چلے جاتے ہیں کہ امام کے ساتھ ہم رکوع پا لیں اور یہ رکعت نہ چھوٹے. تو اگر امام رکوع میں چلا گیا اور مقتدی تاخیر سے آیا، مقتدی اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلا گیا، اب دیکھا یہ جائے گا کہ اس نے جو اللہ اکبر کہا ہے، اللہ اکبر کی را ادا کرتے وقت، را سب سے اخیر میں ہے، اللہ اکبر را ادا کرتے وقت اتنا جھک گیا تھا کہ ہاتھ بڑھاتا تو گھٹنے کو پہنچ جاتا، اور وہ تکبیر جو اس نے کہی ہے وہ تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی، بلکہ وہ تکبیر انتقال شمار کی جائے گی. اور نماز میں جانے کے لیے تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. تو نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی. تکبیر تحریمہ فرض ہے، شرط بھی ہے، فرض بھی ہے، تو نماز اس کی شروع ہی نہیں ہوئی. اس لیے بہت سارے حضرات یہ غلطی کرتے ہیں، اللہ اکبر تو صحیح ادا کر رہا ہے، نہ اللہ ہے، نہ اکبر ہے، نہ اکبار ہے، صحیح ادا کر رہا ہے اللہ اکبر، لیکن آیا تاخیر سے، امام رکوع میں تھے، اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اتنا جھک گیا، بس صرف اور صرف اس لیے کہ امام کو رکوع میں پالیں اور اس کی رکعت ہو جائے. تو یہ ایک رکعت اگر چھوٹ جاتی آپ بعد میں ادا کر سکتے تھے، یہاں تو آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی ہے. تو اس لیے کبھی بھی اگر ایسی حالت ہو، کھڑے کھڑے آپ اللہ اکبر کہیں، اس کے بعد اگر کوئی فوراً رکوع میں چلا گیا، دیکھو رکوع میں جانے والی تکبیر تکبیر انتقال ہے، سنت ہے، اگر وہ تکبیر چھوٹ گئی، چھوڑنا تو نہیں چاہیے، چھوٹ گئی نماز تب بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ سنت کا فوت ہوگا. اور اگر اس نے تکبیر تحریمہ جو فرض ہے، اگر یہ اس نے کہا اور رکوع میں جاتے وقت اکبر کی راہ ختم کیا ہے تو اس کا فرض چھوٹا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ فرض ہے اور کھڑے کھڑے کہنا فرض ہے. کھڑے ہونے کی مقدار کیا ہے؟ کھڑے ہونے کی مقدار کم سے کم یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو نہ پہنچے، اور پورا یہ ہے کہ سب سیدھا ہو جائے، اور اگر جھکا بھی ہو تو کم سے کم اتنا کھڑا ہونا ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو نہ پہنچے. اگر اس سے پہلے اس نے تکبیر تحریمہ کو مکمل کر لیا تب تو اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن اگر اس کا ہاتھ گھٹنے کو پہنچ رہا تھا اور پھر معاذ اللہ رب العالمین اس نے ایسی غلطی کی کہ اکبر کی راہ ہاتھ گھٹنے کو بڑھاتے تو پہنچ جاتا، اس وقت ختم کی، تو اس نے فرض چھوڑا، اور فرض چھوڑنے کی بنیاد پر اس کی نماز شروع ہی نہیں ہوگی. اس لیے کبھی بھی نماز میں آئیں تو کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہیں تاکہ آپ نماز کے اندر شامل ہو سکیں. امام سے آگے بڑھ جانے کی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اس مسئلے کے اندر مقتدی نے تکبیر تحریمہ کا لفظ اللہ جو ہے امام کے ساتھ کہا، امام نے جس وقت اللہ کہا مقتدی نے بھی اللہ کہا، لیکن لفظ اکبر امام سے پہلے ختم کر لیا تو نماز اس کی نہیں ہوگی. اس لیے کہ امام جب اکبر کی راہ ختم کرتا تب امام نماز میں داخل ہوتا ہے نا. ابھی امام تو نماز میں داخل ہی نہیں ہوا تھا، اس لیے کہ ابھی امام کہ اکبر کی راہ ختم نہیں ہوئی ہے. تو آپ کس امام کی اقتدا کر رہے ہیں؟ ابھی وہ امام جس کی نیت کر رہے ہو کہ پیچھے اس امام کے، وہ تو ابھی نماز میں شامل ہی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کے اکبر کی راہ ختم نہیں ہوئی ہے. اور جب تک اس امام کی اکبر کی راہ ختم نہ ہو وہ امام نماز میں ہے ہی نہیں، تو آپ کس امام کی اقتدا کی نیت کر رہے ہیں؟ تو اس بنیاد پر آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی.
کہ آپ نے امام سے پہلے ہی جو ہے اکبر کی راہ کو مکمل کر لے. شروع کیا امام کے ساتھ میں، لیکن اکبر کی راہ امام سے پہلے ہی ختم کر دی. اس لیے ہمارے فقہاء علماء فرماتے ہیں کہ امام کہے اللہ اکبر، اب آپ کہیے اللہ اکبر، زیادہ تاخیر بھی نہ لگائیں، اس لیے کہ ثنا بھی پڑھنی ہوتی ہے. ساتھ ساتھ میں بالکل کہیں گے تو اس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی اکبر کی راہ امام سے پہلے مکمل کر دیں. امام جیسے ہی کہے اللہ اکبر، اب آپ فوراً کہیے اللہ اکبر. لیکن یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا، اگر امام کے اکبر کی راہ ختم ہونے سے پہلے تکبیر تحریمہ کے اندر، تکبیر تحریمہ میں بات کر رہا ہوں ہاں، ورنہ اگر رکوع میں کوئی امام صاحب گئے تو رکوع میں بھی ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن رکوع میں امام صاحب گئے، مقتدی بھی جا رہا تھا، اور رکوع کے اندر امام کے اکبر کی راہ سے پہلے اگر مقتدی کا ختم ہو گیا تو نماز تو ہو جائے گی. لیکن وہاں پر بھی یہ سنت کے خلاف ہے. سنت یہی ہے کہ امام کے بعد ہی ختم کرے. تکبیر تحریمہ کا مسئلہ الگ ہے، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ سے امام نماز میں شامل ہوتا ہے، اور جب تک امام کی مکمل تکبیر نہیں ہوگی امام نماز میں شامل ہی نہیں ہوا ہے، اور آپ اس سے پہلے ہی ختم کر گئے، تو آپ تو اس امام کی پیروی کرنے کی نیت کر رہے ہیں جو امام ابھی خود ہی نماز کے اندر نہیں ہے. سمجھ رہے میری بات کی نہیں سمجھ رہے؟ تو اس بنیاد پر اس مسئلے کے اندر آپ دھیان دیں. امام سے پہلے سلام پھیر لیا کسی نے، اکثر آپ کو بھی آواز آتی ہوگی، کچھ ہمارے لوگوں کو کلمہ پڑھنے کی بڑی جلدی رہتی ہے سلام پھیرنے کے بعد، ٹھیک ہے، انہیں اپنی نماز کی فکر نہیں ہے. میں نے کہنا چھوڑ دیا، جو سمجھ میں آتا ہے وہ کرو. اب کہاں تک لے کے بیٹھا رہے گا آدمی؟ ہر سلام پھیرنے کے بعد تمہیں مسئلے بتاتے رہیں گے؟ بتائیے نا، یہ کیا ہے؟ ہر سلام پھیرنے کے بعد ہر وقت میں اب یہی کہتا بیٹھوں؟ کس نے کہا ہے؟ اب بتا دیا، کرنا ہے تو کرو، ورنہ تم خود اپنی نماز کے ذمہ دار ہو. ہم تمہاری نمازوں کا حساب اللہ کو دینے نہیں جا رہے ہیں، تمہیں اپنی نمازوں کا حساب دینا ہے. اگر امام سے پہلے سلام پھیر لیا، یعنی امام کے السلام علیکم، اب دیکھیں علیکم، السلام علیکم کی میم ختم ہونے سے پہلے اگر مقتدی نے السلام علیکم ختم کر لیا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. امام کی میم جو ہے نا، السلام علیکم میں جو میم ہے، امام کے السلام علیکم کی میم ختم ہونے سے پہلے ہی مقتدی نے اپنا سلام مکمل کر لیا تو اب اس کی نماز نہیں ہوگی. یہ بھی ضروری مسئلہ ہے. اسی طرح ہر رکن میں امام کے پیچھے رہے گا، کوئی بھی رکن امام سے پہلے ادا نہیں کرنا ہے، کیونکہ نماز میں امام کی پیروی واجب ہے. سجدہ ہو، رکوع ہو، قعدہ ہو، ہر رکن کے اندر. بہار شریعت کے اندر حصہ سوم صفحہ 615 پر بہار شریعت بغل میں رکھی ہے، اس میں آپ اور جا کر کے کچھ مسائل کو ضرور پڑھیں تاکہ اپنی نمازوں کی حفاظت کر سکیں، صحیح معنوں میں ادا کر سکیں. کچھ لوگ نماز میں عمل کثیر کی بنیاد پر اپنی نمازیں خراب کر دیتے ہیں. عمل کثیر کیا ہے؟ عمل کہتے ہیں کام کرنے کو، کثیر زیادہ نہیں، ایسا کام جو زیادہ معلوم ہو یا زیادہ ہو. جیسے نماز میں عمل کثیر کہتے اس کو ہیں کہ بندہ کوئی کام کر رہا ہے تو جس کام کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے سے ایسا لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، بلکہ گمان بھی غالب ہو کہ نماز میں نہیں ہے، تب بھی یہ عمل کثیر ہے. جیسے مثال کے طور پر رکوع کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے یا سجدے کے بعد کھڑے ہوتے ہوئے دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی قمیص کو درست کرنا. تو عام طور سے جب کوئی دونوں ہاتھوں سے پیچھے کی قمیص درست کرے گا تو دیکھنے والے کو یہ لگے گا کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ فاسد ہو جاتی ہے. کبھی اگر اس طرح کی ضرورت پیش آئے کہ پیچھے سے کپڑا خراب ہونے کا مسئلہ ہے تو ایک ہاتھ سے صحیح کر لے، دونوں ہاتھ سے صحیح کرے گا تو اس کی نماز کیا ہے؟ فاسد ہو جائے گی. یہ عمل کثیر کے اندر، یعنی کوئی ایسا کام کرنا کہ دیکھنے والا آپ کو دیکھے تو اس کو یہ گمان غالب ہو جائے یہ بندہ نماز میں نہیں ہے. اور جب نماز میں کوئی نہیں ہوتا ہے تو اٹھنے کے بعد دونوں ہاتھوں سے اپنی قمیصیں صحیح کرتا ہے. ٹھیک ہے، اب کوئی کہے گا نماز میں بھی صحیح کرتے ہیں، تو یہ آپ کرتے ہیں، پہلے نہیں کرتے تھے.
ٹھیک ہے، یا آپ کرتے ہیں. اسی طرح ایک رکن کے اندر 3 بار کھجانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ بھی میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ بتایا، لیکن یہ غلطی آج بھی کرتے ہیں. اور میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ میں کبھی کبھار دیکھتا ہوں، اب میں تو دل کرتا ہے کبھی کبھار کہ میں پیچھے آ کر کے سنت ادا کروں اور سنت میں بیٹھا رہوں، بعد میں سنت ادا کروں، صرف دیکھتا رہوں کون کیسے پڑھ رہا ہے. بتانے کے بعد کچھ لوگوں کو میں وہ جانتا ہوں کہ وہ درس میں باقاعدہ رہتے ہیں، اور میں ہر سال تراویح پہلے دن ہی تراویح میں بتاتا ہوں، اس لیے کہ تراویح کی رکعتیں لمبی ہوتی ہیں. ہر سال بتاتا ہوں میں، چلو کم سے کم سال بھر ہو گئے تھے، بھول بھال گئے ہوں گے، چلو پھر دوہرا دیتا ہوں. ہر سال بتاتا ہوں کہ اگر قیام کی حالت میں یا رکوع میں یا سجدے میں 2 مرتبہ ہاتھ اٹھایا کھجانے کے لیے، پھر باندھ لیا، پھر اٹھایا، پھر باندھ، اب تیسری مرتبہ جیسے ہی اٹھائے گا نماز فاسد ہو جائے گی، نماز خراب ہو جائے گی، نماز ہوگی ہی نہیں. ایسا نہیں کہ آپ امام کے پیچھے تھے تو امام صاحب کی نماز ہو جا رہی تو آپ کی ہو جائے گی، نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ نماز ہو اور کبھی ایسی غلطی ہو گئی کہ آپ نے ایک ہی رکن میں 3 مرتبہ ہاتھ اٹھا لیا ہے تو اب آپ وہیں سے دوبارہ نماز میں شامل ہوئیے. اگر آپ اس چکر میں ہیں کہ میں سلام پھیرتا ہوں تو یاد رکھ لیجئے آپ کی نماز نہیں ہوئی، چاہے امام کے ساتھ میں 1 سلام 2 سلام 3 سلام جتنے سلام پھیرنا ہے پھیریے، آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کے اوپر وہ نماز فرض باقی ہے. ایسا بھی نہیں کہ وہ واجب ادا کرنا، فرض باقی ہے، نہیں ادا کریں گے تو گنہگار ہوں گے آپ. تو ایک تو یہ ہوا کہ ہاتھ اٹھایا، پھر کھجایا، پھر ناف کے نیچے رکھ لیا، پھر اٹھایا، 2 مرتبہ ہو گیا، پھر تیسری مرتبہ جیسے اٹھائے گا نماز فاسد. ایک تو یہ. دوسرا یہ کہ ناف کے نیچے باندھا تھا، سینے کے اوپر کھجا رہا تھا، تو ناف کے نیچے سے ہاتھ اٹھایا، سینے کے اوپر لے کر کے گیا، کھجایا، پھر اس کے بعد یہاں بازو میں کھجانے لگا تو سینے سے اٹھا کر کے سیدھا بازو پہ لے آیا، یہاں کھجوایا. یہ 2 مرتبہ ہو گیا ہاتھ اٹھانے کا. ایک ناف کے نیچے سے اٹھا کر سینے پہ لایا، ایک سینے سے اٹھا کر کے بازو پہ لے کے گیا، 2 مرتبہ ہو گیا. اب اگر وہ ناف کے نیچے باندھ لیتا ہے اور پورے رکن کے اندر ہاتھ نہیں اٹھاتا ہے تب تو نماز ہو جائے گی، لیکن اب اگر ہاتھ اٹھایا تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. یہ کتنی مرتبہ بتایا میں نے، لیکن لوگ اس کے باوجود بھی غلطی کرتے ہیں. تو کہاں آپ کی نماز تو ہو ہی نہیں رہی ہے اور آپ کہتے ہیں پریشانی ہے. ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے اوپر یہ پریشانی ہے، یہ سحر جادو آسیب ٹونا تو پتہ نہیں کیا کیا. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ ہاں حضرت پڑھتے ہیں، اور ان کی نماز دیکھ لیجئے تو بس افسوس ہی کرتے رہ جائیں گے آپ. یہ نمازوں کا حال ہے. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نماز میں شفا ہے، یہ حدیث پاک ہے، نماز میں شفا ہے. تو مجھے بتائیے نماز پڑھنے والا تو بیماری سے بچے گا. ہاں بیماری آنا تو یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے شفا عطا فرمائے گا. اب بھی اگر آپ کے اوپر تکلیفیں آتی جا رہی ہیں، مصیبتیں آتی جا رہی ہیں، تو آپ اپنی نمازوں پر غور کیجئے کہ نماز میں کمی ضرور ہے. لوگ کہتے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں. تو یہ ہم جو ہے نماز کے اندر عمل کثیر کرتے، اس سے نماز فاسد ہو جائے گی. اسی طریقے سے نماز میں غلطی کرتے ہیں، کپڑا فولڈ کرنا، کپڑا موڑنا. یہ مسئلہ ہر جمعہ کو بتاتا ہوں میں. اب ہر نماز میں تو نہیں بتاؤں گا نا، ہر جمعہ کو بتاتا ہوں کہ آپ پینٹ نہ باہر فولڈ کریں نہ اندر فولڈ کریں. ٹھیک ہے؟ تو نماز کے اندر کپڑا فولڈ کرنے سے رسول پاک علیہ السلام نے منع فرمایا ہے. اب چاہے اندر فولڈ ہو یا باہر فولڈ ہو، نہیں فولڈ کرنا چاہیے، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی. اسی طریقے سے بازو جو ہے یہ لوگ اس کو موڑ لیتے ہیں، اس سے بھی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ نماز اگر آدھی کلائی سے زیادہ اوپر موڑ لیا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے؟ اور اگر نماز کے دوران ہی بہت سارے لوگ موڑتے ہیں، نماز کے دوران ہی بہت سارے ہوتے کہ وضو بنانے کے لیے موڑا تھا، نماز میں آیا، اب نماز میں جانے کے بعد کھولتے ہیں اس کو، اس سے بھی آپ کی نماز فاسد. یہ تو عمل کثیر ہے،
یہ عمل کثیر ہے. کوئی بھی آپ کو دیکھے گا تو نماز میں شامل نہیں مانے گا آپ کو, وہ نماز میں تصور نہیں کرے گا کہ یہ بندہ. بتائیے آپ نماز میں ہو اور نماز میں آنے کے بعد میں آپ کھولتے بیٹھے ہو, تو یہ نماز کا طریقہ ہے؟ یہ نماز کے باہر کا طریقہ ہے. کوئی بھی آدمی دیکھے گا تصور کرے گا کہ یہ نماز کے اندر نہیں ہے, اور ایسا کام کرنا نماز میں کہ دیکھنے والے کو لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے, یہ عمل کثیر ہے, اور عمل کثیر کی بنیاد پر اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے. اس بنیاد پر ان مسئلوں کے اندر آپ دھیان دیں. شلوار پینٹ وغیرہ بھی موڑنا ہو تو اگر کسی کی بڑی, پہلے تو بڑی سلانا نہیں چاہیے, بڑی ہو تو اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی, اس کو چھوڑ دیں ایسے ہی. کچھ لوگ نیچے ٹخنا جو ہے نہ چھپے تو وہ موڑ لیتے ہیں. ٹخنا اگر بند ہو جائے گا, دیکھو ٹخنے کے نیچے کپڑا لٹکانا منع ہے, حرام ہے. تکبر کی نیت ہو تو تکبر حرام ہے. تکبر کی نیت اگر نہ ہو تو یہ حرام نہیں ہے. ہاں ہونا پھر بھی نہیں چاہیے, نہیں لٹکانا چاہیے, سنت کے خلاف ہے, یہ اسلامی لباس نہیں ہے یہ. لیکن اگر تکبر کی نیت نہ ہو اور کسی کا کپڑا ٹخنے کے نیچے آ رہا ہو تو یہ حرام نہیں ہے یہ. تو اس بنیاد پر آپ چھوڑ دیجئے, بھلے ٹخنا چھپ رہا, ٹخنا نہ چھپے, ٹخنا کھولنے کے چکر میں ہم اپنی نمازوں کو تباہ کر رہے ہیں. تو نہ اندر موڑنا ہے اور نہ باہر موڑنا ہے, اس لیے کہ حدیث پاک میں کپڑا موڑنے سے منع کیا گیا ہے. اسی بنیاد پر بہت سارے آج ہمارے آفس میں کام کرنے والے ٹی شرٹ ان کر کے جو نماز پڑھتے ہیں, ٹی شرٹ ان کر کے بھی نماز نہیں ہوگی. اس میں کچھ علماء کا اختلاف ہے, لیکن راجح یہی ہے, سرکار حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ کا یہی فیصلہ ہے, ٹی شرٹ ان کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے. اب پتہ نہیں ان کو کون سا بھوت سوار ہے, مجھے نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ آج پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا ہے. یہ آپ کی آفس نہیں ہے, یہ اللہ کا گھر ہے. یہ ٹھیک ہے, آپ اپنی آفس کے اندر جتنا زیادہ ایٹیٹیوڈ دکھانا ہو دکھائیے آپ, یہ اللہ کا گھر ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہاں آپ اپنی ٹی شرٹ کو نکالیے باہر اور نماز ادا کیجئے. ٹی شرٹ ان کر کے نماز پڑھنا, اس سے نماز نہیں ہوتی ہے. اس نے نماز کے اندر ان چیزوں کا بھی خیال کرے. تعدیل ارکان میں جلدی کرنا, رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد میں جو ہم کھڑے ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ قوما. قوما سیدھا کرنا کیا ہے؟ قومے میں سیدھا کھڑا ہونا, یہ واجب ہے. جلسے میں سیدھا بیٹھنا یہ واجب ہے. کھڑے ہوئے پھٹ سے سجدے میں چلے گئے, ایک سجدے سے اٹھے فوراً دوسرے سجدے میں چلے گئے. ایک تسبیح کے برابر رکنا کیا ہے؟ واجب ہے. سبحان اللہ, ایک تسبیح ہوئی نا, اتنے برابر میں رکنا واجب ہے. اگر اتنا کوئی نہیں رکتا ہے تو اس کی نماز واجب چھوٹ رہا ہے, اور واجب چھوڑنے کی بنیاد پر اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا اس کے اوپر. یہ دھیان دینا ہے. سجدے میں دونوں پاؤں میں سے ایک انگلی کا لگنا فرض ہے, 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے, 10 کی لگنا سنت ہے. اگر ایک انگلی بھی نہ لگی تو نماز ہوگی ہی نہیں, اس لیے کہ ایک انگلی کا لگنا کیا ہے؟ فرض ہے. 3 انگلیوں کا, اس پاؤں کی 3 انگلی کا, اس پاؤں کی 3 انگلی کا لگنا واجب ہے. اگر نہیں لگے گا تو اس کی نماز جو ہے مکروہ تحریمی ہوگی, اس نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. اس مسئلے پر کتنے لوگ غلطی کرتے ہیں, ابھی بھی نہیں لگتے ان کے. پیچھے سے جا کر کے دیکھ لیجئے. اس لیے میں کہتا ہوں نا, میرا دل کرتا ہے کئی بار جا کے پیچھے کھڑے ہو کر کے بس صرف دیکھتے رہ جائیں کون کیا غلطی کر رہا ہے. نماز نہیں ہو رہی ہے, ان مسئلوں کو آپ ہلکے میں مت لیجیے. یہ شریعت مطہرہ کے مسائل ہیں یہ, اور جس مسئلے کو شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہے ان مسئلوں کے بغیر اگر آپ جو ہے, ہر چیز کا ایک رول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے. آپ جہاں کام کرتے ہو وہاں ایک رول ہوتا ہے نا. آپ رول کے بغیر, آفس کے جو وہاں کے رولز ہیں آپ ان کو فالو کیے بغیر آپ آفس میں جا سکتے ہیں؟ نماز ایمان کے بعد سب سے اہم کام ہے. کیا نماز بغیر رول کے ہے؟ نماز کے اندر کوئی ڈسپلن نہیں ہے, بس منہ اٹھایا اور چل دیا اور جیسے بھی الٹا سیدھا مارا اور پڑھ کر کے چلے گئے, یہ نماز کا نام ہے؟ اس چیز کو نماز نہیں کہتے ہیں. نماز ایمان کے بعد سب سے افضل عبادت ہے. اللہ اور اس کے رسول نے اس کے رولز بیان کیے ہیں, اس کے کچھ احکام بیان ہوئے شریعت مطہرہ کے اندر. آپ استنجا کر کے آئیے, نماز پڑھ لیجئے نا. کیوں وضو بناتے ہیں آپ؟
بھائی استنجا کر کے آئے بغیر وضو بنائے بھی تو آپ اللہ اکبر کہہ سکتے ہو نا، کہ بغیر وضو بنائے اللہ اکبر آپ کے منہ سے نہیں نکلے گا، نکل جائے گا کہ نہیں نکلے گا؟ آئیے پڑھ لیجئے، تلاوت بھی کیجئے، رکوع بھی کیجئے. ایسا تھوڑی نہ ہے کہ آپ وضو نہیں بنائیں گے تو آپ رکوع نہیں کر پائیں گے، کمر نہیں جھکے گی، سجدہ نہیں کر سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، پاؤں مڑ جائے گا. ایسا ہوگا کیا؟ آپ وضو کے بغیر بھی تو اللہ اکبر کہہ سکتے ہو نا، رکوع کر سکتے ہو، سجدہ سب کچھ کر سکتے ہو. لیکن آپ یہ کہو گے نہیں حضرت نماز کے لیے وضو ضروری ہے. تو جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، آپ وضو کے بغیر نماز نہیں پڑھتے، تو نماز کے لیے واجب بھی ضروری ہے. واجب کے بغیر نماز کیسے ہو جائے گی؟ نماز کے لیے فرائض بھی ضروری ہیں، فرائض کے بغیر نماز کیسے ہو جائیں گے؟ تو اس بنیاد پر نماز کے شرائط، نماز کے فرائض اور نماز کے واجبات کا دھیان دیجیے. سجدے میں کوشش کریں دونوں پاؤں کی 5 انگلیاں لگیں، یعنی دونوں پاؤں کی ملائیں گے تو 10 ہو جائیں گی. کوشش کریں کہ دونوں پاؤں کی 5 انگلیاں نماز کے اندر ضرور لگیں. یہ تو سنت ہے، ورنہ 3 انگلی اس پاؤں کی، 3 انگلی اس پاؤں کی اور 3 اس پاؤں کی، 3 کا پیٹ لگنا زمین پر کیا ہے؟ واجب ہے. نہیں لگے گا تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ نماز کے حوالے سے کچھ مسائل تھے. تلاوت کے اندر تلفظ صحیح کیجئے، یہ لوگ غلطی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تلاوت کے اندر بھی تلفظ صحیح کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اور نماز پڑھنے کے اندر جب آپ تلاوت کریں، امام کے پیچھے تو آپ کو تلاوت نہیں کرنی ہے، لیکن امام کے پیچھے آپ کو التحیات پڑھنی ہے. اتنی زور سے پڑھنا ہے کہ آپ خود سن سکیں، دوسرا بغل والا نہیں، آپ سن سکیں. اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو قرأت بھی فرض ہے آپ پر. امام کے پیچھے تو امام کی قرأت آپ کی قرأت ہے. اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہوں تو بھی اتنی زور سے پڑھیں کہ آپ کے کان سن سکیں. اگر اتنی زور سے نہیں ہے، صرف بہت سارے منہ ہلاتے رہتے ہیں، کیا ہے کیا معلوم، منہ ہلاتے رہتے نا، بہت سارے صرف منہ ہلاتے ہیں. منہ ہلانے کا نام قرأت نہیں ہے، نماز نہیں ہوگی. اس مسئلے کے اندر دھیان دیں، کیونکہ نماز کے اندر قرآن پاک صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. صحیح تلفظ کے ساتھ. بہت سارے نستعین کو نستعین پڑھتے ہیں. اب کسی دن انشاءاللہ تعالیٰ کچھ قرأت کے جو الفاظ ہیں، کبھی کبھار قرأت کے کچھ الفاظ تو ایسے ہیں کہ اس کا معنی کفریہ ہو جاتا ہے. لوگ پڑھ رہے ہیں لوگ، ان کو کچھ پرواہ نہیں ہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایک غلطی نماز کے اندر جو عام طور سے کرتے ہیں، کچھ مقتدی جو تاخیر سے آتے ہیں اور ان کی کچھ رکعتیں رہ جاتی ہیں، ایسے مقتدی کو مسبوق مقتدی کہتے ہیں. مسبوق یعنی جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے شامل نہ ہو، 1 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، یا جبھی بھی آیا یعنی کچھ رکعتیں اس کی چھوٹ گئی تھیں، اس کو مسبوق مقتدی آیا اور اس کی کچھ رکعتیں جماعت سے رہ گئیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مقتدی تو امام صاحب کے ایک سلام پھیرنے کے بعد میں دوسرا سلام جیسے امام صاحب پھیریں گے وہ کھڑا ہوگا، اپنی نماز ادا کرے گا. ٹھیک ہے. یہاں ایک جو ضروری مسئلہ ہے جاننے کی ضرورت وہ یہ ہے، مقتدی آیا تاخیر سے، امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہوتا، لیکن امام صاحب کو نماز میں سہو ہو گیا، یعنی امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا. ٹھیک ہے، امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو واجب ہو گیا، تو اس نے سجدہ سہو کیا امام نے. اب امام کے اوپر واجب ہے تو امام تو سجدہ سہو کرے گا. امام نے سجدہ سہو کیا تو وہ مقتدی جس کی ابھی کچھ رکعتیں باقی تھیں، اس نے امام کے ساتھ ہی جان بوجھ کر سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا. سجدہ سہو کا سلام دونوں طرف پھیرا جاتا ہے کہ ایک طرف پھیرا جاتا ہے؟ ایک طرف. اس نے جان بوجھ کر، میں یہاں پہ دھیان دینا میرے لفظ پہ، غلطی سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، جان بوجھ کر کے اس نے امام کے ساتھ ہی سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا، یہ خیال کر کے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، تو اس کی نماز ٹوٹ گئی. سنا ہے مسئلہ؟ کرتے ہیں نا، ہے نا. اب آپ اندازہ خود ہی لگائیے کہ نماز بے حیائیوں سے روکتی ہے تو آپ کی ہو کہاں تک رہی ہے اور آپ رکیں گے کہاں تک؟ ہو کہاں تک رہی ہے اور آپ رکیں گے کہاں تک؟
تو مقتدی تاخیر سے آیا اور اس کی کچھ رکعتیں جماعت سے رہ گئیں، 1 رکعت باقی رہ گئی تھی، 2 رکعت باقی رہ گئی تھی، اب وہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد ادا کرتا، جماعت سے 1-2 رکعتیں رہ گئیں، امام کو نماز میں سجدہ سہو ہو گیا، یعنی اب امام کے اوپر واجب تھا کہ وہ سجدہ سہو کرتا، تو مقتدی کی کچھ رکعتیں باقی تھیں، اس نے یہ تصور کر کے، یہ خیال کر کے، جان بوجھ کر کے سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا۔ اگر غلطی سے پھیرا ہے تو نماز نہیں ٹوٹے گی، ہاں، میں جان بوجھ کر کے امام کے ساتھ ہی سجدہ سہو کا سلام پھیر دیا، اور یہ خیال کر کے کہ مجھے بھی امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہیے، تو نماز ٹوٹ گئی، اور اگر غلطی سے پھیرا ہے تو اس کی نماز ہو گئی۔ تو اب کیا کرے گا؟ تو کیا امام جو سجدے سو، کیونکہ ابھی وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا نا اپنی رکعت کو ادا کرنے کے لیے، تو امام جب سجدے میں جائے گا ایک طرف سلام پھیر کر کے، تو کیا وہ بیٹھا رہے گا؟ سلام پھیرے بغیر امام کے ساتھ سجدہ کرے گا وہ۔ بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ سجدہ سہو کا سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا وہ مقتدی جس کی کچھ رکعتیں ابھی باقی ہیں پڑھنا، تو امام کے ساتھ سلام تو نہیں پھیرے گا، لیکن بغیر سلام پھیرے سہو کے 2 سجدے امام کے ساتھ کرے گا، سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے سلام پھیرا کہ مجھے سلام پھیر دینا چاہیے، تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی، نماز اس کی ٹوٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بغیر سلام پھیرے جو ہے وہ امام کے ساتھ سجدہ کرے گا، اس کے بعد میں بیٹھے گا، پڑھے، سب کچھ پڑھے، اس کے بعد جب امام صاحب دونوں طرف سلام پھیریں گے، ایک طرف جو ہے سلام نہیں پھیرے گا اور ٹھیک ہے، امام صاحب سلام پھیریں گے، وہ بیٹھا رہے۔ یہی وجہ ہے نا کہ آپ دیکھ لیں، اگر امام کے اوپر سجدہ سہو واجب نہ بھی ہو، امام کے اوپر سجدہ سہو واجب نہ بھی ہو، تو کیا ہے، جب امام سلام پھیرتا ہے تو جس کو نماز ادا کرنی رہتی ہے اپنی کچھ رکعتیں، تو کیا امام کے ساتھ ایک طرف سلام پھیرتا ہے؟ وہ نہیں پھیرتا ہے۔ وہ کیوں نہیں پھیرتا ہے؟ یہاں سلام کے اندر امام کی پیروی اس بندے پر واجب نہیں ہے جس کی کچھ رکعتیں چھوٹ گئی ہوں۔ کیا کرتا ہے؟ بیٹھا رہتا ہے وہ۔ جب امام دوسری طرف سلام پھیرنے کو جاتا ہے، کیونکہ اب امام جیسے ہی دوسری طرف کا سلام کہے گا السلام علیکم، وہ نماز سے باہر ہو گیا، اب مقتدی فوراً کھڑا ہو جاتا ہے دوسری سلام پھیرنے سے پہلے اور اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ اسی لیے سجدہ سہو کا سلام جب امام پھیرے گا تو مقتدی کو نہیں پھیرنا ہے۔ اگر مقتدی نے یہ مسئلہ یاد رکھ لیجئے، اکثر اس میں غلطی کرتے ہیں، اکثر کیا سب کرتے ہیں، شاید یہ مسئلہ آپ نے سنا ہی نہ ہو، نہیں نا جی، جس کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئی ہیں اور امام سجدہ سہو واجب تھا امام کے اوپر، تو سجدہ سہو کرنے کے لیے امام سلام تو پھیرے گئی، تو جو امام کے ساتھ تکبیر تحریمہ سے ہیں وہ لوگ سلام پھیریں، امام کے ساتھ سجدہ کریں، لیکن جس کی کچھ رکعتیں باقی رہ گئی ہیں وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا۔ اگر جان بوجھ کر کے امام کے ساتھ سجدہ سہو کا سلام پھیرا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ آخری والا سلام بھی اگر جان بوجھ کر کے پھیرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ بیٹھا بھی نہیں رہے گا، امام سلام پھیرنے کے بعد جب سہو کے 2 سجدے کرے گا وہ سجدہ کرے گا، امام کے ساتھ سجدہ کرے گا، سلام سجدہ سہو کا نہیں پھیرے گا۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ کچھ غلطیاں جو ہماری نمازوں کے اندر ہو رہی ہیں، ان کو صحیح کرنے کی کوشش کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو، اس لیے کہ نماز کے بہت سارے مسائل ہیں، بہت زیادہ، سب سے زیادہ نماز کے ہی مسائل ہیں۔ ہماری شریعت مطہرہ میں سب سے زیادہ نماز کے ہی مسائل ہیں، اور نماز ایمان کے بعد سب سے اہم ہے، اور یہ وہ نماز ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ۔ تو اس لیے مسائل کو سیکھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ کے احکام پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔